الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين
والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. انتہائی واجب الاحترام دوستو، عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعے میں تو اپنی طرف سے اس عنوان کو ختم کر چکا تھا، ایام کی مناسبت کو دیکھتے اور سمجھتے ہوئے کہ کئی سارے جمعوں میں آپ حضرات کو تاجدار صداقت، تاجدار امامت، تاجدار خلافت، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ان کی محبت امام الانبیاء سے اور ان کی سیرت کے کچھ عنوانات پر روشنی ڈال کر، اپنی طرف سے تو میں نے عنوان کو ختم کر دیا تھا، لیکن کئی سارے ساتھی جو یوں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام صحابہ سمیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت رکھتے ہیں اور ان ایام میں خاص طور پر جمعے میں تشریف لاتے ہیں، انہوں نے حکم دیا کہ ایک آدھ جمعہ اسی عنوان سے اور ہو جائے. عرض تو کی تھی میں نے کہ الحمدللہ یہ بیان ایسا ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں اتنی ہیں کہ سارے سال کے جمعوں میں بیان کی جا سکتی ہیں. ان کی دین کے لیے قربانیاں بہت زیادہ، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربانیاں بہت زیادہ، اسلام کی اشاعت، قرآن کی اشاعت کے لیے ان کی قربانیاں بہت زیادہ. انہی قربانیوں کو بیان کریں تو سارا سال گزر جائے گا. بہرحال ساتھیوں کے حکم پر آج کا عنوان بھی حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے ہی ہے، اور قدرتی طور پر ایسا بھی ہو گیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء سے بڑی محبت تھی، حضور سے بڑی محبت فرماتے. ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی عظمتوں کو بیان کیا کرتے تو
پوری دنیا میں ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ کے دیوانے بھی موجود ہیں، لیکن میں خاص طور پر اشارہ کروں گا آج کے اس مجمع میں ہمارے ابا جی کے 2 دیوانے صدیق بھی آئے بیٹھے ہیں۔ تو میں آج کا جو بیان ہے وہ انہی صدیقین کی نظر کرتا ہوں جو نام کے اعتبار سے، ویسے تو سب ہی ہمارے والد صاحب کی محبت میں تشریف لاتے ہیں، لیکن ان کا نام کیونکہ مشابہت اختیار کر گیا تو آج کا عنوان انہی سے میں منسوب کرتا ہوں۔ اشتہارات لکھے ہوتے ہیں جلسوں کے، آپ نے پڑھے ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، ان کی ایک عظمت لکھی ہوتی ہے، عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ لکھا ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے خلیفہ ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہوگی، پتہ بھی ہے حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، لیکن جو لفظ بلا فصل لکھا ہوتا ہے ممکن ہے وہ سمجھ میں نہ آتا ہو۔ ہمارے پاس جو آنے والے ساتھی ہیں ہر سال، انہیں تو میں سمجھا دیتا ہوں، پچھلے سال بھی گفتگو کی، تو آج بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو بلا فصل کا مطلب کیا، یہ کتنی بڑی عظمت ہے، اور اسی طرح صرف صداقت میں بلا فصل نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ رب العزت نے بے شمار عظمتوں میں، بے شمار باتوں میں حضور کا بلا فصل بنایا۔ بلا فصل کا مطلب یہ ہے کہ بغیر فاصلے کے، خلیفہ بلا فصل حضور کی نبوت کے بغیر فاصلے کے خلیفہ بنے۔ خلیفہ حضرت عمر فاروق بھی بنے، لیکن فاصلہ ہے درمیان میں، ابو بکر کی خلافت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلیفہ حضرت عثمان بھی بنے، لیکن درمیان میں 2 خلافت کے فاصلے کے بعد بنے۔ خلیفہ علی المرتضیٰ شیر خدا بھی بنے، لیکن 3 خلافت کے بعد بنے، فاصلہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں اور نبی کی نبوت میں فاصلہ کوئی نہیں، بلا فصل خلیفہ ہے۔ اور ایک عالم نے تو بڑا عجیب جملہ بولا کہ جس طرح سے ایک کے بعد 2 آتا ہے، گنتی ہے نا جی، ایک کے بعد 2 آتا ہے، کبھی بھی ایک کے بعد 3 نہیں آئے گا، ایک کے بعد ڈائریکٹ 4 نہیں آئے گا، ایک کے بعد ڈائریکٹ 5 نہیں آئے گا، جیسے ایک کے بعد 2 ہوتا ہے اسی طرح نبی کے بعد صدیق ہی ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے بھی قرآن مجید میں جب انعام یافتہ لوگوں کے درجے گنوائے کہ یہ لوگ انعام یافتہ ہیں، یہ بھی انعام یافتہ، یہ بھی انعام یافتہ، اس درجوں کے اندر رب کائنات نے پہلے نمبر پہ انبیاء کا تذکرہ فرما دیا، فرمایا اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، پہلے نمبر پہ انعام یافتہ لوگوں میں نبیوں کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے فوراً تصدیق کر دی کہ نبیوں کے بعد ہوتے ہی صدیق ہیں۔ نبی کے فوراً بعد اگر مرتبہ ہے تو وہ حضرت صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہی وجہ ہے پروردگار عالم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے فوراً بعد ابو بکر کی صداقت والا خلافت والا مرتبہ حضرت ابو بکر کو عطا فرمایا. اسی لیے کہا جاتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ ہے امام الانبیاء کے، لیکن بلا فصل خلیفہ ہے. آپ کے درمیان، آپ کی خلافت کے درمیان اور حضور کی نبوت کے درمیان ذرہ برابر بھی فاصلہ کوئی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک زندگی میں ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ سینکڑوں مرتبہ اشارے دے گئے تھے، میرے بعد اگر کسی نے خلافت سنبھالنی ہے، میرے بعد اگر کوئی میرا نائب ہوگا، میرے بعد اگر کوئی مرتبے والا ہے، میرے بعد اگر کوئی مقام والا ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے. بلکہ ساتھ میں کئی جگہ پر یہ بھی بتلا دیا میرے بعد ابو بکر صدیق ہے اور اس کے بعد عمر فاروق ہے. آگے تک کی ترتیب بھی لگا دی. اس لیے ساتھ میں یہ بات بھی سمجھا دینا چاہتا ہوں، نبی کے بعد ہے تو صدیق ہی، نبی کے بعد اور کسی نے نہیں آنا ہوتا، صدیق کا ہی مقام و مرتبہ ہوا کرتا ہے. تو یہ تو پتہ چل گیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں بلا فصل ہے، نبی کے بعد ان کی خلافت میں فاصلہ کوئی نہیں، بالکل نبی کی نبوت سے ان کی خلافت ملی ہوئی ہے. اگلی بات سمجھاؤں گا آپ کو، صرف خلافت میں ہی بلا فصل کوئی نہیں بلکہ امت میں کلمہ شہادت میں بھی بلا فصل ہے. اب بلا فصل کا مطلب تو سمجھ آ گیا نا. اب سمجھو صرف خلافت میں ہی نہیں بلکہ کلمہ شہادت میں بھی بلا فصل ہے. رب کائنات نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا فرما دی، آپ کو پیغمبری مل گئی، رسالت مل گئی، یعنی یوں کہوں اللہ نے تمام نبیوں کی طرح حضور کو بھی کلمہ عطا فرما دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور نے یہ کلمہ لوگوں پر پیش کر دیا، او لوگو یہ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کلمہ پیش کیا، حضرت ابو بکر صدیق وہاں موجود کوئی نہیں، شام کے یمن کے سفر پہ گئے ہوئے ہیں. وہاں جب گئے ہوئے ہیں حضور نے کلمہ لوگوں پر پیش کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمہ لوگوں پر پیش کر دیا. حضرت ابو بکر ہیں کوئی نہیں، پچھلوں نے مانا کوئی نہیں. اللہ اکبر. پیچھے والوں کے سامنے یہ کلمہ پیش کر چکے ہیں لیکن ابھی تک کسی نے نہیں مانا اس کلمے کو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، سیدھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. عرض کر دی آقا میں نے کوئی یوں باتیں سنی ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا. حضور نے فرمایا او ابو بکر، ہاں ہاں رب کائنات نے مجھے آخری نبی بنا دیا، میں آخری نبی بن گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دی آقا اپنا دست مبارک آگے بڑھاؤ. نبی نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھاتے ہوئے فرما دیا او ابو بکر، او صدیق، رب کائنات نے مجھے آخری نبی بنا دیا. عرض کر دی اے اللہ کے آخری نبی، اگر آپ آخری نبی ہیں تو لیجئے پھر میں آپ کا پہلا صحابی ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، نعرہ تکبیر. اللہ. کلمہ شہادت میں بھی بلا فصل ہے. اور عجیب شان یہ کیا کہنے اس کی عظمت کے کہ جس کی عظمت کو سرکار امام الانبیاء خود ارشاد فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کی جماعت میں
او لوگو تم میں سے جس پہ بھی میں نے کلمہ پیش کیا، جس کے سامنے میں نے ایمان پیش کیا، کوئی جھجکا، کوئی تردد میں پڑ گیا، کوئی سوچ میں پڑ گیا، کسی نے کہا ابا سے مشورہ کروں گا، کسی نے کہا نبوت کی دلیل دکھاؤ، کسی نے کہا معجزہ دکھلا دیجئے، فرمایا تمام صحابہ کی جماعت میں ایک اکیلا ابو بکر صدیق ہے جس نے معجزہ نہیں مانگا، جس نے تردد نہیں کیا، جو جھجکا بھی نہیں۔ ابا زندہ ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا میں اپنے ابا سے پوچھ کے آتا ہوں، یہ نہیں کہا مجھے معجزہ دکھا دو۔ ایک اکیلا ابو بکر صدیق ہے جس نے بغیر دلیل کے، بغیر معجزے کے، بغیر تردد کے، بغیر سوچ و بچار کے میں نے ادھر کلمہ پیش کیا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ سیرت پڑھ کے دیکھو، تمام صحابہ یا تو مشورہ کیا، سوچ میں پڑا، مشورہ کیا، بہت بڑی بات تھی، معمولی کام نہیں تھا، نبی پر ایمان لانا کوئی معمولی کام نہیں تھا، کانٹوں پر، آنکھ کے انگاروں پر چلنے کے برابر تھا نبی پر ایمان لانا، سوچ میں تو پڑھنا تھا۔ کسی نے کہا معجزہ دکھاؤ، پھر میں آپ کو نبی مانوں گا۔ سنایا کرتا ہوں آپ کو، ایک آدمی آیا، بدو ہے، دیہات کا رہنے والا، گو، مری ہوئی گو جانور لے کے آیا، لا کر حضور کے سامنے یوں ڈال دی، کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل، اللہ نے مجھے تاج نبوت اڑھا دیا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں رسول اللہ ہوں۔ کہنے لگا کہ یہ گو مری پڑی ہے، اگر یہ گو مری ہوئی بول کے آپ کی نبوت کی گواہی دے تو میں تسلیم کر لوں گا۔ معمولی بات نہ تھی، ذرا گہرائی میں جاؤں۔ مری ہوئی گو، میں کہتا ہوں زندہ گو ہو تو زندہ بھی بولا تو نہیں کرتی، زندہ گو اپنے دل کا حال کہہ سکتی ہے، اسے تکلیف ہو، بھوک لگی ہو، وہ بتا سکتی ہے، اپنا دکھ سکھ نہیں بتا سکتی، زندہ گو کیسے کہے گی کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اس کے دل میں تھا زندہ نہیں بولا کرتی، مردہ کہاں بولے گی، مار کے لایا ہوں، سانسیں ختم ہیں، جب بولے گی نہیں میں کہوں گا کہ آپ غلط ہیں، نعوذ باللہ، آپ کا کوئی معجزہ کوئی نہیں، نبی کوئی نہیں آپ۔ حضور علیہ السلام نے اس نوجوان کی طرف ذرا غور سے دیکھا، فرمایا او نوجوان، کیا تو جو بات کر رہا ہے اپنی بات کا پکا ہے، اپنی بات کا سچا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ میرے قبیلے والے لوگ میرے ساتھ ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھ لو، زندگی میں میں نے کبھی بے وفائی نہیں کی، زندگی میں میں نے کبھی اپنی زبان سے جو جملہ نکالا اس کو ہمیشہ پورا کیا، اگر یہ بات پوری ہو جائے، یہ گو زندہ ہو کر آپ کی نبوت کی گواہی دے دیں تو میں آپ کو نبی تسلیم کر لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے اب اس مری ہوئی گو کی طرف ذرا غور سے دیکھا، امام الانبیاء کی نگاہ نبوت جو اس پہ پڑی، میں تو کہتا ہوں اسے اسی وقت زندہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن امام الانبیاء بڑے غور سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، حضور علیہ السلام نے بلند آواز سے ارشاد فرما دیا، یا زب، عربی میں زب کہتے ہیں گو کو، حضور نے فرمایا یا زب، جیسے کسی آدمی کو بلاتے ہیں نا کہ یا احمد، یا صدیق، یا افضل، کوئی نام لے عربی میں بلائیں، حضور علیہ السلام نے اس گو کو مخاطب کر دیا، فرمایا یا زب، اے گو،
اللہ کی شان دیکھو اور نبی کی شان دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو۔ امام الانبیاء کی نبوت والی زبان سے جب گو کا نام نکلا، فرمایا یا زب، اللہ نے نگاہ نبوت سے بھی اور زبان نبوت سے بھی بڑوں بڑوں کو رنگ دیا تھا، بڑوں بڑوں کو زندگیاں عطا فرما دی تھی۔ اللہ نے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو گو کے کانوں کے اندر پہنچا دیا۔ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے نام کی برکت سے اللہ نے مردہ گو کو زندگی عطا فرما دی۔ گو زندہ ہو گئی، گردن اوپر اٹھا لی اور امام الانبیاء کی خدمت میں انسانوں کی طرح بولتے ہوئے کہنے لگی لبیک و سعدیک۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ یہ ہے، جو پرانے حضرات بیٹھے نا سکول میں پڑھے ہوں گے، ماسٹر جب نام لیتا تھا ہم کہتے تھے لبیک، اب پڑھا لکھا دور ہے، اب پریزنٹ کہتے ہیں، شاید اس سے بھی آگے دور چلا گیا ہو۔ تو لبیک یوں کہتے تھے طالب علم، اسٹوڈنٹ اپنے ماسٹر کو کہتے تھے لبیک سر، لبیک، میں حاضر، میں حاضر۔ لیکن گو نے تو اس سے آگے بڑھ کر اپنی حاضری بڑے عجیب انداز میں لگوا دی، کہنے لگی لبیک و سعدیک۔ آقا میری خوش نصیبی، میرے مقدر جاگ اٹھے، میرے بھاگ جاگ اٹھے، میرا نام آپ کی زبان نبوت پر آ گیا، مقدس مطہر زبان پر میرا نام آ گیا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ارشاد فرمائے میں کیا نوکری کر سکتی ہوں، کیا غلامی کر سکتی ہوں؟ آپ ارشاد فرمائے جو حکم فرمائیں گے ہر حکم کی تعمیل کرنے کو میں ہر وقت تیار ہوں۔ اور اگلی بات بھی سنو، سیانے لوگوں کو سلام کرو نا، السلام علیکم، وہ کبھی کہتے ہیں وعلیکم السلام، ورنہ جواب میں سیانا بزرگ آدمی دعائیں دیا کرتا ہے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ سرکی ہمارے خاص طور پہ بزرگ جو ہوا کرتے تھے، آج بھی ہوں گے، تو وہ بڑی دعائیں دیا کرتے تھے، دودھ پوت کی کمی نہ ہوئے، اللہ حاکم حکیم تو بچاوے۔ جملے سمجھ میں بھی نہیں آتے تھے، قیمتی بڑے ہوتے تھے، بڑے قیمتی ہوتے تھے۔ تو گو نے بزرگانہ انداز اپنایا۔ آگے سنو، صرف اتنا ہی نہیں کہ میں حاضر ہوں، بلکہ ایک ایسا زبردست لقب حضور کو دیا، حالانکہ حضور کو سارے القاب اللہ نے عطا فرمائے۔ رب کائنات نے کہیں یاسین کا لقب عطا فرما دیا، کہیں طٰہٰ کا لقب عطا فرما دیا، کہیں مزمل فرما دیا، کہیں مدثر ارشاد فرما دیا، بڑے بڑے القابات اللہ نے عطا فرمائے۔ لیکن سنو، عجیب لقب گو جانور نے، مردہ نے زندہ ہو کر حضور علیہ السلام کو دے دیا۔ گو کہنے لگی لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ اے وہ ذات، حضور کی طرف اشارہ کر کے عرض کرنے لگی، اے وہ ذات جس کی بدولت کل قیامت کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، آپ کی بدولت قیامت کا دن روشن ہو جائے گا، قیامت والے دن ہمیں چھٹکارا ملے گا، آپ کی رحمت کی بدولت ملے گا۔ یہ جملہ بول دیا، لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ حضور ارشاد فرمائے میرے لیے کیا حکم؟ حضور نے فرمایا، اے گو، من تعبد، کس کی عبادت کرتی ہے تو؟ اب تو بات چھڑ پڑی نا، بات اب لمبی ہو گئی۔ من تعبد
کس کی عبادت تو کیا کرتی ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تیرا پروردگار کون ہے؟ اس نے بڑی لمبی تفصیل سنا دی، حدیث کی کتابوں میں تفصیل موجود ہے۔ مختصراً یہ اس نے کہا میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے دوبارہ زندگی دی، میرا رب وہ ہے جس کی بادشاہی آسمانوں میں ہے، عرش آسمانوں میں ہے، حکومت زمینوں میں ہے، جس کے راستے دریا ہے، سمندر ہے، جس کی رحمتیں جنت میں ہے، جس کا عذاب اور غصہ جہنم میں ہے۔ لمبی تفصیل اس نے بتا دی۔ اب حضور نے آخری سوال کیا، فرمایا گو من انا، میرے بارے میں کیا کہتی ہے تو؟ میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ ہماری سمجھ میں نہیں آئی آج تک کہ حضور کیا ہے، گو بڑی بات سمجھا گئی، دو عقیدے کے جملے بولے، عظمت بھی ہے، عقیدے کے جملے بولے۔ حضور نے فرما دیا یا زب من انا، میں کون ہوں، ذرا اس کو میرے بارے میں بتلا۔ یہ میرے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، گو کی زبان سے میری نبوت کی تائید لینا چاہتا ہے، تو ہی بول کے بتا دے کہ میں کون ہوں۔ گو نے بلند آواز سے کہہ دیا تاکہ سارے سن لے۔ گو کہنے لگی آقا اس میں شک کوئی نہیں، انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین۔ آقا میں گواہی دیتی ہوں آپ رب العالمین کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ علماء نے لکھا یہ ترجمہ مکمل کوئی نہیں، اتنی بات مکمل کوئی نہیں، یقین یہ رکھنا پڑے گا کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ کو ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، پھر وہ کافر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا، ایک ہی ہے۔ اور ترجمہ اتنا کافی نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، بلکہ یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ یہ بات اس جانور نے سمجھائی، گو نے سمجھائی۔ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، صرف نبی ہی نہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور نے اس نوجوان کی طرف دیکھا، بول بھئی اب کیا کہتا؟ اللہ اکبر۔ اب تو کوئی جواب نہیں رہا اس کے پاس، فوراً حضور کے قدموں میں گر گیا۔ سمجھ گیا تھا گو زندہ نہیں بول سکتی، یہ تو مردہ تھی، زندگی بھی مل گئی، بولنے بھی لگی ہے۔ وہ حضور کے قدموں میں گرا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پکار اٹھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، لیکن کلمہ پڑھنے سے پہلے نبوت کا معجزہ دیکھا، نبوت کا معجزہ دیکھا۔ ایک اور آدمی آیا، حضور نے فرمایا اسلام قبول کر لے، ایمان قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے، یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے۔ کہا کہ کلمہ پڑھتا ہوں، شرط یہ ہے کہ میں نبوت کی دلیل دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ بول۔ کہنے لگا کہ جو بھی آپ کو اللہ نے دلیل دی ہو دے دے، دکھا دیں، جو معجزہ ملا ہو دکھا دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، جب معجزہ تو نے زبان سے مانگا ہے، اب یہ بھی بول کے بتا کہ دیکھنا کیا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا کچھ عرصہ پہلے میری ایک بچی فوت ہو گئی، مجھے بڑی پیاری تھی، اگر وہ زندہ ہو کر میرے سامنے آ جائے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔
مردوں کو زندہ کرنا تو اللہ کا کام، لیکن یہ معجزہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے، رب کائنات نے امام الانبیاء کی زبان مبارک سے نکلنے والے ہر جملے کو معجزہ بنا دیا تھا، ہر کلمے کو معجزہ بنا دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوجوان لے چل، مجھے اپنی بچی کی قبر کے پاس لے چل، وہ لے کر کے گیا۔ حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والا وہ جملہ بول دیا، فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، اے اس قبر کے مردے، اے بچی میرے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تاریخ سیرت کی کتابوں میں ہے، قبر کھلی خود بخود، کھودنی نہیں پڑی، قبر کھلی، بچی زندہ ہو کر سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے بچی جا چلی جا، اگر تو چاہتی ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ زندہ رہنا، اپنے گھر چلی جا، اپنے ماں باپ کے ساتھ چلی جا، اگر زندگی چاہتی ہے جا چلی جا۔ بچی کہنے لگی آقا ٹھیک ہے، مجھے اپنے ماں باپ سے بڑی محبت ہے، یہ بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے، ماں باپ چھن گئے، دنیا چھن گئی، آخرت والی بڑی اچھی زندگی میری اللہ نے عطا فرما دی، یہاں زندہ ہوتے ہوئے میں اپنے ماں باپ کا دیدار کیا کرتی تھی، ماں باپ کا دیدار چھن گیا، وہاں مجھے اللہ کا دیدار مل گیا۔ اللہ کا دیدار ماں باپ کے دیدار سے لاکھوں درجے افضل ہے۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ بچی واپس قبر میں، حضور نے فرمایا نوجوان اب کیا کہتا ہے؟ وہ قدموں میں گرا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود بکریاں چرا رہے ہیں، حضور قریب سے گزرے، فرمایا عبداللہ بکریوں کا دودھ تو پلا۔ اچھائی سچائی کا زمانہ تھا، ایمانداری کا۔ کہنے لگا کہ ان بکریوں میں سے کوئی بھی دودھ دینے والی بکری میری اپنی کوئی نہیں، مالکوں کی ہیں، چراتا ہوں، شام کو لے جاتا ہوں، وہ مجھے دودھ دے دیتے ہیں، میرا بھی گزارا ہو جاتا، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا عبداللہ ایسی بکری لے آ جو دودھ نہ دیتی ہو۔ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، بکری دودھ وہ دیتی ہے جس نے بچہ جنا ہو۔ فرمایا ایسی لے آ جس نے بچہ ہی نہ جنا ہو، دودھ ہی نہ دیتی ہو، لے آ۔ چھوٹی سی لیلی لا کے کھڑی کر دی، لو جی آپ کا حکم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، اللہ کی شان، نبوت کے دستے مبارک لگنے کی دیر تھی، وہ بکری جوان بکری جیسی بن کے تھن بڑے کر کے اور دودھ سے بھر کے کھڑی ہو گئی۔ حضور نے دودھ خود پیا، حضرت ابو بکر صدیق کو پلایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی دیا، لے تو لے۔ اور حضور نے بکری کو فرمایا اپنی حالت پہ واپس آ جا، وہ دوبارہ لیلی بن گئی۔ حضور چل پڑے، آگے کی طرف چل پڑے۔ عبداللہ ابن مسعود دوڑ کر امام الانبیاء کے قدموں میں آ کر کے گر گئے، اے اللہ کے نبی، دیکھا سنا تو کرتا تھا آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن آج میں نے معجزہ دیکھ لیا، میں نے نبوت کی دلیل دیکھ لی، میں تصدیق کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ یعنی بتلانا یہ چاہتا ہوں، حضور نے خود ارشاد فرمایا اے صحابہ کرام کی جماعت، تم 1.5 لاکھ لوگ ہو، 1.5 لاکھ کے 1.5 لاکھ نے سب نے کسی نے معجزہ دیکھا، نبوت کی دلیل دیکھی، مشورہ کیا، سوچ بچار میں پڑا، جھجکنے لگا، لمبا ٹائم مانگ کے چلا گیا۔ ایک اکیلا ابو بکر صدیق ہے، میں نے کلمہ پیش کیا، اس نے تردد نہیں کیا، کلمہ پڑھا، فوراً مسلمان ہو گیا۔ خلیفہ بلا فصل ہے، خلافت میں بلا فصل ہے، کلمہ شہادت میں بھی بلا فصل ہے۔
اور صرف اتنا ہی نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت میں مصلی سنبھالنے میں بھی بلا فصل ہے، بلکہ عجیب شان یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں امامت ابو بکر صدیق کو عطا فرما دی۔ حضور کی زندگی میں 13 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے پڑھائی ہیں، اور 2 نمازیں تو بڑی عجیب و غریب ہے، 2 نمازیں بڑی عجیب و غریب ہے۔ ایک نماز ایسی ہے، اس ایک نماز میں امامت ابو بکر صدیق نے بھی کی اور امام الانبیاء نے بھی کی۔ ابھی جمعہ پڑھیں گے نا، 2 رکعتیں ہیں، یوں سمجھو ایک نماز ہے، وہ جمعے کی نہیں تھی، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ نماز ایک ہے، آدھی نماز ابو بکر صدیق نے پڑھائی، آدھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا۔ کیا بات! اور یہاں عجیب بات یہ بھی، حضرت ابو بکر صدیق نے جتنی نماز پڑھا لی تھی، جتنی نماز پڑھا چکے تھے، جب حضور امام بنے، حضور نے نوے سرے سے شروع نہیں کی، حضرت ابو بکر صدیق کی اتنی نماز پہ اعتبار کیا، آگے نماز شروع کی، آگے شروع کی۔ اور ایک نماز، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام طبیعت علیل ہے، حجرہ مبارک میں ہے، صحابہ نماز کے لیے انتظار میں ہے، حضور پر بے ہوشی غشی طاری ہوتی ہے، جب ہوش آتا ہے پوچھتے ہیں نماز پڑھ لی؟ عرض کرتے ہیں صحابہ کہ نہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ کئی بار جب ایسا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں طبیعت بڑی علیل ہے، شاید مصلی پر نہ آ سکوں، تم نماز پڑھا لو، نماز پڑھا لو۔ صحابہ پھر بھی انتظار کر رہے ہیں، پھر پوچھا حضور نے نماز پڑھ لی؟ عرض کی آقا نہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے آواز لگا دی، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو کہہ دو آج کے بعد میرا مصلی ابو بکر کے حوالے، میری امت یہ ابو بکر کے حوالے، میرا ابو بکر آج کے بعد ان کا امام بن گیا، یہ سارے ابو بکر کے مقتدی بن گئے۔ لوگوں نے اب یہ سوچا کہ حضور نے دے دی اجازت کہ اپنی نماز آپ پڑھ لو۔ پہلی صف میں حضرت عمر تشریف فرما تھے، حضرت بلال نے تکبیر پڑھی، لوگوں نے حضرت عمر کو آگے کر دیا کہ ٹائم بڑا ہو گیا، ٹائم بڑا ہو گیا، عمر نماز پڑھائیں۔ تکبیر ہو گئی، نماز کے لیے صفیں بن گئی، حضرت عمر امام بن کر مصلی پر آ گئے۔ حضرت عمر نے بلند آواز سے تکبیر کہہ دی، اللہ اکبر۔ حضور پر بے ہوشی طاری تھی، ایک دم جب یہ آواز امام الانبیاء کے کان مبارک میں آ گئی، حضور کو ہوش آیا، حضور نے وہی سے آواز لگا دی، لا لا، نہیں نہیں عمر نہیں، بلکہ جب تک تمہارے اندر ابو بکر صدیق موجود ہے، میرا اللہ کسی اور کو پسند نہیں کرتا ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پر آ کر لوگوں کا امام بن جائے۔ میرا اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ کیا شان ہے! نماز پڑھانی ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، عمر پڑھا دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی پڑھائے، لیکن فرمایا نہیں نہیں، ابو بکر کے ہوتے ہوئے اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی اور امام بن جائے۔ پھر ایک موقع آیا، خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی، آقا علیہ السلام کے وصال کے 6 مہینے کے بعد۔ تو علماء سے پوچھ لینا، بلکہ سمجھاتے بھی ہوں گے آپ کو کہ بہتر افضل یہ ہے کہ جس کے گھر کا کوئی آدمی فوت ہو جائے
اگر اس کا بیٹا، ابا، شوہر، بھائی کوئی عالم ہے، دیندار ہے، تو وہ جنازہ خود پڑھائے۔ جنازہ تیار ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے جنازہ پڑھنے کے لیے۔ جانتے تھے کہ علی کی زوجہ ہے، اپنی زوجہ کا جنازہ خود پڑھائیں گے، صفوں میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دی، امیر المومنین آ جائیے، میری زوجہ امام الانبیاء کی شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی، ان کا جنازہ امیر المومنین ہی پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے علی تو علم کا باپ بھی ہے، حضور نے تیری بڑی عظمتیں بیان کی ہے، پھر تیری زوجہ بھی ہے، تیری منکوہہ بھی ہے، آ جا تو خود نماز جنازہ پڑھا دے، تو آگے آ جا، تو ہی امام بن جا۔ عرض کر دی، امیر المومنین ابو بکر صدیق، میرے کانوں میں آج بھی وہ جملے امام الانبیاء کے موجود ہیں، وہ آواز مجھے آج بھی سنائی دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا، جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہو، میرا اللہ کسی اور کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اور ابو بکر کی جگہ پر امام بن جائے۔ لہذا مجھے جرت نہیں کہ اللہ کی پسند کے خلاف کروں، لہذا آپ ہی امام بنو گے، پھر حضرت ابو بکر صدیق ہی امام بنے۔ امامت میں بھی بلا فصل، سخاوت میں بھی بلا فصل۔ حضرت عمر مالدار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالدار تھے، کئی موقع آئے کہ میں مال اپنا حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ قربانی دوں تاکہ نگاہ نبوت میرے اوپر زیادہ پڑے، لیکن حضرت عمر کو ایک دو نہیں، کئی موقعوں پہ ہاتھ جوڑنے پڑے، او ابو بکر، او صدیق، تجھ سے عمر کبھی نیکی میں بڑھ ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے، مصروفیات بڑھ گئیں، ظاہر ہے آنے جانے والے لوگ، سائلین لوگ، دیگر۔ حضرت عمر جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق لوگوں کے کام کاج کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ایک دن صبح صبح نماز پڑھ کے حضرت عمر ایک نابینا بیوہ بزرگ عورت اکیلی رہتی تھی، اس کے گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہا کہ میں عمر ہوں، چاہتا ہوں تو معذور ہے، نابینا ہے، میں جھاڑو دے دوں، میں ضروریات پوری کر دوں، روٹی پکا کے کھلا دوں، میں پانی بھر کے لا دوں۔ اندر سے اماں نے آواز لگا دی، جزاک اللہ، اللہ تیرا بھلا کرے، میں بڑی عورت کو پوچھنے کے لیے آیا، لیکن تجھ سے پہلے کوئی اور میرے سارے کام کر کے کبھی کا چلا گیا۔ اگلے دن حضرت عمر ذرا جلدی گئے، نماز سے بھی پہلے چلے گئے تاکہ اس آدمی کے آنے سے پہلے میں اماں معذور بڑھیا عورت کے سارے کام کر کے میں چلا جاؤں۔ ذرا جلدی گئے، آواز لگا دی، دروازہ کھٹکھٹا دیا، پوچھا کون ہے؟ کہا میں عمر ہوں، تیری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اماں نے وہی آواز لگا دی، اور میرے بیٹے اللہ تجھے جزائے خیر دے، لیکن تجھ سے پہلے میرے سارے کام کوئی اور کر کے چلا گیا۔ تیسرے دن ذرا اور تہجد کے ٹائم میں چلے گئے تاکہ میں ان سے پہلے جا کر کام کر لوں۔ دیکھا وہاں جا کر جھاڑو تو دلی پڑی ہے، سارا کام ہوا پڑا ہے، ایک آدمی پانی کا مشکیزہ اپنے کندھے پہ رکھ کے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ حضرت عمر نے آگے بڑھ کر قمیض پکڑ لی، پلہ پکڑ کے روک لیا، او اللہ والے بتلا تو صحیح تو کون ہے؟ 3 راتیں ہو گئی پیچھا کرتے کہ کاش میں بڑھیا کا کام کر جاؤں، لیکن مجھ سے پہلے تو یہ کام کر جاتا ہے۔ یہ سعادت مجھے آج بھی نہیں ملی، لیکن ذرا چہرہ تو دکھا دے، تو ہے کون؟ آگے سے آواز آئی، او عمر کیوں پریشان کرتا ہے؟ میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں۔ کہا ابو بکر تجھ سے نیکی میں کوئی نہیں بڑھ سکتا، کون تجھ سے آگے بڑھ سکتا؟ خدمت کے بھی تاجدار ہیں، خدمت میں بھی بلا فصل،
سخاوت میں بھی بلا فصل ہے، ان سے بڑھ کر کوئی مالی قربانی نہ دے سکا۔ حضرت ابو بکر صدیق جب اسلام میں آئے، دین میں داخل ہوئے، 40,000 دینار ان کے پاس سرمایہ تھا۔ آج کے اعتبار سے یوں کہوں اربوں پتی انسان تھے، وہ اربوں روپیہ، وہ پیسہ، وہ 40,000 دینار سب کا سب دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ پھر وہ موقع بھی آیا، اب غریب ہے، پھر بھی حضور نے صحابہ میں اعلان کر دیا ہے کوئی تم میں مالدار جو دین کی خدمت کرے، جو امام الانبیاء کے اسلام کی خدمت کرے۔ سب صحابہ چلے گئے، کوئی کھجوریں لایا، کوئی جاؤ لایا، کسی نے مال دیا، کسی نے کپڑے دیے، کسی نے برتن لا کے دے دیے، ایک عورت نے اپنے سر کے بال کاٹ کے دے دیے۔ حضور نے فرمایا اللہ والی بالوں کا ہم کیا کریں گے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی جب اللہ نے مانگا ہے، میرے پاس دینے کو کچھ ہے کوئی نہیں، میں نے بال دے دیے، کسی مجاہد کے اونٹ کی رسی بنانے کے کام آ جائیں گے، کسی اونٹ کی رسی بنانے کے کام آ جائیں گے، میرے پلے اور کچھ ہے نہیں، میں نے بال دے دیے، اسی کو قبول فرما لیجئے۔ صحابہ بڑی بڑی قربانی دیتے تھے۔ حضرت عمر آ گئے، گھر کا آدھا مال لے کر آئے، حضور نے قبول فرما لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضور نے پوچھا گھر میں بھی کچھ چھوڑا؟ بیوی بچوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ ابا کے لیے کچھ چھوڑا؟ گھر والوں کے لیے کوئی روپیہ پیسہ؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے آقا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی کوئی چیز نہیں چھوڑ کے آیا۔ میں نے جھاڑو دی، جو آیا لے آیا، دیوار پہ سوئی لگی تھی وہ بھی لے آیا، کسی مجاہد کے کام آ جائے گی، غریب ہوں میرے پلے یہی تھا، سب کچھ لا کے دے دیا۔ اللہ اکبر۔ شاعر نے بڑی عجیب ترجمانی کر دی، کہتا ہے کہ گھر کی دیوار پہ سوئی بھی نہ چھوڑی تو نے، گھر کی دیوار پہ سوئی بھی نہ چھوڑی تو نے، عشق سرکار میں گھر بار لٹانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے۔ جب اتنی بڑی قربانی دی، پھر امام الانبیاء نے بھی، رسول اللہ نے بھی، خود اللہ نے بھی ابو بکر صدیق کو بڑا نوازا، بڑی عظمتیں عطا فرمائی، صداقت کے تاجدار ان کو بنا دیا، امامت کا تاجدار ان کو بنا دیا، کلمہ شہادت کا تاجدار انہیں بنا دیا، خلافت کا تاجدار انہیں بنا دیا۔ اتنے عظیم انسان تھے دین کے لیے، ان کی اتنی قربانیاں، اگر یہ ٹاٹ کا لباس پہنے، اللہ فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا دے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین آ گئے ٹاٹ کا لباس پہن کر۔ حضور نے فرمایا جبرائیل آسمانوں سے آیا، کوئی ریشمی لباس ہوتا، قیمتی لباس ہوتا، اول تو تجھے ضرورت کوئی نہیں لباس کی، پہن کے کیوں آیا؟ عرض کی آقا آپ کے دیوانے ابو بکر صدیق نے تن کے کپڑے بھی قربان کر دیے، ٹاٹ کا لباس، کانٹوں کے بٹن، کانٹے چبھو کے بٹن بنائے بیٹھا ہے۔ اللہ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کے لیے سلام بھی بھیجا ہے۔ اللہ کا سلام آنا یہ معمولی بات نہیں، نبیوں کو آیا کرتا ہے، اللہ نے سلام بھی بھیجا ہے۔ اور اللہ نے پوچھا ہے اپنے دیوانے ابو بکر صدیق سے پوچھ کے بتاؤ یہ اللہ سے راضی ہے؟ ابو بکر اور صدیق تو اللہ سے راضی ہے؟ اللہ اکبر۔ ٹاٹ کا لباس، اور عرض کی آقا صرف میں نے ہی نہیں، اوپر دیکھو سارے فرشتوں کا ٹاٹ کا لباس، فرشتوں کو ابو بکر صدیق کی ادائیں پہنوا دی، ادائیں اپنوا دی اللہ نے، کہ آج جیسا صدیق بنا بیٹھا ہے ویسے تم فرشتے بھی بن کے دکھاؤ۔ شاعر نے پھر عجیب جملہ بولا، شاعر کہتا ہے فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، فرشتے اسی کی
اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر کہ جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ رب کائنات نے فرشتوں کو بھی ابو بکر صدیق کی ادائیں اپنانے کا حکم دے دیا۔ آج قربانی دے کے تن کے کپڑے قربان کر کے جیسا ابو بکر صدیق نظر آتا ہے، اللہ نے فرمایا اور تمام فرشتوں دیکھنے میں آج سارے صدیق نظر آؤ۔ اللہ اکبر۔ خلافت میں بھی بلا فصل، کلمہ شہادت میں بھی بلا فصل، سخاوت میں بھی بلا فصل، ان جیسی سخاوت تمام صحابہ میں کوئی نہ کر سکا، امامت میں بھی بلا فصل۔ اور وقت نہیں رہا، آخری بات عرض کروں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں بھی بلا فصل ہے۔ صحابہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لینا، میں تو پڑھ علماء سے پوچھ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ علماء نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جس قدر سب سے زیادہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے چہرہ انور کی زیارت کی ہے، اتنی کسی ایک صحابی نے بھی زیارت نہیں کی، زیارت میں بھی بلا فصل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز سوال کر دیا کہ ابو بکر تیری کوئی تمنا، تیری کوئی آرزو، تیری کوئی حسرت؟ عرض کر دی آقا میری تو بس ایک ہی تمنا، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی حسرت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آنکھ میری ہووے تک تیری ہووے، النظر الی وجہک، النظر الی وجہ رسول اللہ۔ آقا میری تو بس ایک ہی تمنا، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی حسرت ہے، ایک ہی میرے دل کی تمنا ہے، آنکھیں میری ہو، چہرے انور آپ کا ہو، تمام زندگی آپ کے رخ انور کا دیدار کرتا رہوں، اسی حال میں دنیا چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلا جاؤں، مجھے بڑا مزہ آئے گا۔ امام الانبیاء نے جھولی پھیلا دی، مولا میرے اس دیوانے کی اس تمنا کو قبول فرما لے اور عطا بھی فرما دے۔ اللہ نے بھی قبول فرمائی۔ رب کائنات نے اپنے نبی کو بتلا دیا، او میرے محبوب نبی، ویسے بھی سب سے زیادہ آپ کے چہرے انور کا دیدار ابو بکر صدیق نے کیا ہے، لیکن میں اللہ یہ چاہتا ہوں اس کو زیارت میں بلا فصل بنا دوں۔ یہاں مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر جب یہ آپ کے رخ انور کا دیدار کرتا ہے، صدیق دیدار کرتا ہے، ساتھ میں عمر بھی دیدار کرتا ہے، عثمان بھی دیدار کرتا ہے، طلحہ زبیر علی المرتضیٰ بھی دیدار کرتے ہیں، لیکن اس کی اس تمنا کو یوں پوری کروں گا، غار ثور میں لے جاؤں گا جہاں نبی اور صدیق کے علاوہ تیسرا کوئی نہ ہو، آپس میں دونوں بیٹھ کر 1-2 منٹ نہیں، 1-2 گھنٹے نہیں، بلکہ 3 دن 3 راتیں اکیلے بلا فصل زیارت ابو بکر صدیق کرتا رہے گا۔ لیکن میں اپنے تصور سے بات کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا ہوگا صدیق بلا فصل زیارت کا شوق تو ہے، مار بھی کھانی پڑے گی، دقت تکلیف مصیبت بھی اٹھانی پڑے گی، میرے نبی کو کندھے پہ اٹھانا پڑے گا، سانپ کا زہر اور ڈنگ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ صدیق نے کہا ہوگا مولا جان جاتی ہے تو جائے، زیارت نہ جائے، زیارت نہ جائے۔ پروردگار عالم نے پھر وہ موقع بنایا، او صدیق
میرے نبی کو اپنے دستے اپنے کندھوں پر بٹھا لے، اپنے جسم پر نبوت کا سارا بوجھ لاد لے، لے کر چلا جا، غار پر چڑھ جا، کئی میل کا سفر چڑھائی ہے، بڑا دشوار گزار راستہ ہے، یہ سارا راستہ نبی تیرے کندھوں پہ ہوگا، تو نبوت کے جسم کے بھی مزے لینا، جب غار میں پہنچ جائے گا پھر زیارت کے مزے لینا۔ جب قربانیاں بے حد بے حساب ہوئی نا حضرت ابو بکر صدیق کی، پھر اللہ کی طرف سے انعامات بھی بے حد اور بے حساب ہوئے۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ کمتر مرحوم، انہوں نے جو ترجمانی کی ہے نا حضرت ابو بکر صدیق کی، اب قربانیوں کی بھی عظمتوں کی بھی یکجا سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ کمتر مرحوم کہتے ہیں کہ ہل مٹھیاں راتاں غار دیا، میٹھی تو نہیں تھی، پہلے تو زہر، پھر ڈنگ، پھر اوپر تک لے کے جانا، لیکن جو عاشق ہوتا ہے نا عاشق، اس کو ان محبت کی تکلیفوں میں بھی بڑا مزہ آیا کرتا ہے۔ کمتر کہتا ہے کہ ہل مٹھیاں راتاں غار دیا، سائنال جو گزریا کلیانے، صدیق دی سارے یاراں تو رب وکھریاں رحمتاں گھلیاں نے، صدیق دی سارے یاراں تو رب وکھریاں رحمتاں گھلیاں نے، کیا ہجرت والی رات بھلی، جس رات حضور دی ذات چلی، صدیق اکبر دے مونڈیاں تے محبوب خدا دیاں تلیاں نے، ہل مٹھیاں راتاں غار دیا، سائنال جو گزریا کلیاں نے، آئی پہلی منزل غار دیے، ازمائش یار دے پیار دیے، ازمائش یار دے پیار دیے، عاشق نے ضرباں ناگ دیاں، کئی وار تلی تے جھلیاں نے، ہل مٹھیاں راتاں غار دیاں، سائنال جو گزریا کلیاں نے، جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا، اکھیاں رخسار تلا بیٹھا، گود میں امام الانبیاء کا چہرہ انور ہے، نظریں ابو بکر صدیق کی ہیں، دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، اور اس زیارت کرتے کرتے ادھر سانپ بھی ڈنگ مارتا ہے، لیکن ڈنگ کے زہر کے صدمے کو تکلیف کو اس نے سمجھائی کچھ نہیں، بس زیارت میں لگا ہوا ہے، جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا، اکھیاں رخسار تلا بیٹھا، ہنجو رخ محبوب تے کریاں نے، جویں ٹٹیاں گل دیا کلیاں نے، ہل مٹھیاں راتاں غار دیا، جا کافر پہنچے غار اتے، آئی مونج فراق یار اتے، صدیق دے حزن و ملال کتے، رب آپ تسلیاں گھلیاں نے، جب اتنا بڑا یہ تکلیف پہنچی، سانپ نے زہر
اندر منتقل کر دیا، آنکھوں سے آنسو بہ گئے، پریشان ہے۔ اور ادھر اگلا معاملہ یہ پیش آ گیا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے آ گئے، صبح لوگوں کو پتا چلا نبی اور صدیق تو چلے گئے، انہوں نے انعام رکھ دیا، 100 اونٹ انعام ملے گا جو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا وہ کافر تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے پہ پہنچ گئے، اب پریشان ہے، آقا ظالم آ گئے، کیا بنے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جبرائیل امین آ گئے، عرض کرنے لگے آقا اپنے صدیق کو تسلی دے دو، اپنی طرف سے نہیں، میری طرف سے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے تسلی دے دو۔ اللہ نے تسلی بھیج دی، صدیق دے حزن و ملال کتے، رب آپ تسلیاں گھلیاں نے۔ اللہ نے فرمایا لا تحزن لا تحزن، یہ بات اللہ نے خاص طور پر ابو بکر صدیق کو فرمائی، او صدیق لا تحزن، گھبرا نہیں۔ حضور نے فرمایا الا اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ خلافت میں بلا فصل، صداقت میں بلا فصل، امام الانبیاء کی تصدیق کرنے میں بلا فصل، سخاوت میں، امامت میں، زیارت میں۔ ٹائم ہوتا تو آپ کو سناتا کہ جب غار میں بلا فصل تھا تو آج مزار میں بھی بلا فصل۔ زندگی رہی اگلے سال سناؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر تمام صحابہ، تمام اہل بیت، بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت کو بٹھا دیں، بسا دیں، اور ہمیں بھی ان جیسا بننے کی یا ان کی کم از کم اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب کائنات اس پورے مجمع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جہاں کہیں دور سے نزدیک سے آئے اللہ قدم قدم پر انہیں نیکیاں عطا فرما، قدم قدم پر گناہ معاف فرما، قدم قدم پر سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں برکتیں، رحمتیں عطا فرما، سب کے کاروبار میں، روزی رزق میں خیر و برکتیں، وسعتیں عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے محترم ساتھی کئی سارے دور دور شہروں سے آئے ہیں، خیر پور ٹامے والی، گزشتہ جمعہ رات کو گیا، وہاں پر بیان ہوا تو کئی سارے ساتھی پہلے سے جانتے تھے، کئیوں نے پہلی مرتبہ سنا، محبت اتنی ان کے دل میں جاگی کہ آج اسپیشل اتنا لمبا 200 کلومیٹر کا سفر کر کے بیان سننے جمعے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ان میں حاجی اجمل صاحب اور حاجی طاہر صاحب اور ایسے ہی حاجی گل محمد صاحب اور خاص طور پر رانا افضل صاحب ساتھی جو ہے خیر پور ٹامے والی سے تشریف لائے۔ اللہ رب العزت ان کو دو جہان کی سعادتیں نصیب فرمائے، زندگی میں، صحت میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے چوک منڈا سے بھائی محمد صدیق صاحب تشریف لائے ہیں۔ یا تو ان کو پتا ہوگا کہ آج کل بیانات میں حضرت ابو بکر صدیق چل رہی ہیں، ان کا نام بھی صدیق ہے۔ اور 2 مہینے پہلے میں وہاں سے ان کے علاقے سے گزرا، انہوں نے میرے کپڑوں کا ناپ لیا تھا، سلائی کرتے ہیں، کہنے لگے جی سی کے دوں گا۔ انہوں نے تاخیر کی 2 مہینے، میں نے تو ان سے پوچھا نہیں، نہ عادت ہے۔ تو اسی ہفتے میں سفر میں تھا، ان کا فون آیا کہ رات خواب میں قاری صاحب آئے، قاری علیم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے فرمایا کہ جلدی کپڑے سی کے دیں، انہوں نے کپڑے پہن کے جمعہ پڑھانا ہے۔ آج یہ کپڑے لے کے آئے، ویسا اپنا بھی سوٹ میرا بھی، اور پہنا کے یہاں ممبر پہ بٹھا دیا۔ اللہ رب العزت
ان کی اس محبت کو اور ان کے اس تحفے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ساتھ میں ان کے بہنوئی بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بھی کافی سارے ساتھی دور دراز سے بزرگوں کی محبت اور دین کی نسبت میں تشریف لاتے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب کے کاروبار میں روزی رزق میں خیر و برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ میرپور خاص سندھ کے علاقے کے ساتھی ہیں بھائی صدیق میمن صاحب، بڑی محبت کرتے ہیں، ہر جمعے کا بیان واٹس ایپ کے ذریعے سنتے ہیں، اور انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا اور جو ہے ملاقات ہوئی تھی ان سے۔ اللہ رب العزت ان کی محبتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ انہوں نے ہدیہ دیا، اللہ ان کے ہدیے کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ ان کے کاروبار میں روزی رزق میں خیر و برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ یا اللہ اس پورے مجمع پر اپنی رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، عنایتیں عطا فرما۔ اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے، سب کے روزی رزق میں، گھروں میں، اولادوں میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے بے اولاد ہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ بھائی کلیم اللہ صاحب، بھائی محمد بلال صاحب، اور بھی کئی ساتھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں جن کے ہاں اولاد ہے ہی